الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، تذکرہ اور بات ہو رہی تھی ان انسانوں کا جن کی خاصیت اور جن کی عادت خصوصیت یہ ہے کہ بس ان کی نظر ہمیشہ اوروں پر ہے، اپنے طرف جھانکتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی بنیاد پر وہ اتراتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ نعمتیں تو ان کی اپنی نہیں ہیں، اللہ رب العزت کی نعمتیں ان کے پاس امانت۔ خیر، جمع مالا وعدد، مال سمیٹتا اور جمع کرتا رہا اور گنتا رہا کہ میری دولت کس حد تک پہنچ چکی ہے اور میں کتنے سرمایہ کا مالک ہوں، اور پھر مال کی کثرت نے اسے مزید غرور میں مبتلا کیا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، ویسے یہ عمومی بیماری ہے انسانوں میں، حقیقت میں یہ انسانوں میں زمانے ماضی میں، انبیاء علیہ السلام کے زمانوں میں، بعد میں میرے اور آپ کے دور میں اب بھی یہی بات ہے۔ جن کے پاس مال و دولت ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس میں تو ہمیشہ اسی طرح ہی رہوں گا۔ کوئی اقتدار میں ہے، کوئی اختیار میں ہے، کوئی دولت میں ہے، کوئی عزت شہرت کا مالک ہے، بس سمجھتے ہیں کہ میں خود ہوں۔ جس یہ قارون کا کہنا تھا، انما اوتیتہ علی علم من عندی، جو دولت اور سرمایہ میرے پاس ہے یہ مجھے میرے کمالات کی وجہ سے ملی۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے دی ہیں، اللہ نے مجھے ہی قابل بنایا، صلاحیتوں سے نوازا اور میں اس مقام تک پہنچ سکا کہ میری ہر بات قیمتی ہوتی ہے، میرا ہر قدم دولت کی طرف جاتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی تھی۔ اب بھی فرعون صفت، قارون صفت، دجال صفت انسانوں کی یہی خاصیت ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، لیکن فرمایا کلا، کبھی ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ عارضی باتیں ہیں، ہوتی رہتی ہیں ایسی باتیں۔ جو ہونا ہے اور جو ہوگا وہ یہ ہے کہ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ مَالَهُ أَخْلَدَ، اس کی دنیا نے، مال نے، ہستی نے، طاقتوری نے اس کو ہمیشہ کے لیے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہے اور نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے اس جیسے لوگ کہاں گئے، یہ بھی اس رستے پر جانے والا ہے۔ ان کا کیا انجام ہوا، اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ان کو پھینک دیا جائے گا۔
تباہ کرنے والی جگہ میں. دراصل حطمہ کا معنی ایک ایسی چیز کہ جس میں جو بھی ڈالا جائے اسے وہ توڑ مروڑ کے ختم کر کے رضا رضا کر کے چھوڑ دے. یہ جہنم کی حالت ہے. جہنمی جہنم میں بنتے اور بگڑتے رہے. ان کو ایسی موت نہیں آئے گی کہ ان کی جان چھوٹے موت کی وجہ سے، اور انہیں ایسی زندگی بھی میسر نہیں ہوگی کہ وہ سکون کی سانس لے. درد مستقل ان کو گریبان گیر ہوگا، ان کے گلے پڑے گا. وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں پتہ ہے کہ یہ حطمہ کیا ہے؟ یہ حطمہ یہ ہے نار اللہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. الموقدہ، نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. اور وہ آگ ایسی تطلع علی الافئدہ، وہ جسم کے اندر دل کو فوری طور پر دل تک پہنچ کر اس کو جلا ڈالے گی. اور یہ دل تک پہنچنے کا معنی اس لیے کہ ہر متکبر، مغرور، مشرک اور کافر انسان کی یہ تمام خباثتیں اس کے دل کے اندر ہوتے ہیں. اور وہ جب جہنم میں ٹکانا پائے گا وہاں بھی اس کی یہی حالت ہوگی کہ یہ جہنمی آگ فوری طور پر اس کے دل پر اثر انداز ہوگا، اس کے دل کو بھی وہ جلا کر کباب کر دیتی ہے. انہا علیہم مؤصدہ، اور پھر یہ آگ ان پر کیسا ہوگا؟ ان پر آگ کی حالت یہ ہوگی کہ اوپر نیچے آگے پیچھے تمام جہتوں میں آگ ہی آگ ہوگا. گویا کہ وہ آگ کے اندر ہوں گے، پورا آگ ہی ان کو احاطہ کیا ہوا ہوگا. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، اور وہ ہوں گے جہنم کی بلند بالا طویل اور عریض ستونوں میں باندھے ہوئے. اور حالت یہ کہ آگ ان کو احاطے کیے ہوئے ہوگی اور وہ اس کے بیچ میں باندھے ہوئے ہوں گے لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ. اور یہ ان کی حالت ہوگی. اور یہاں ان کا عالم یہ ہے کہ کہیں عیب جوئی کرتے ہیں، طعنہ دیتے ہیں، خلق خدا کی آزار اور تحقیر میں کوئی تاخیر نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی تخلیق پر طنز اور طعنے ڈالتے ہیں. اور ان کا اپنا عالم یہ ہے کہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، ان کے لیے جہنم کی آگ، برافروختہ آگ تیار کہ وہ جس میں ڈالے جائیں گے تو فوری ان کے دل بھی جل جائے گی. اور یہ آگ ان پر بالکل چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا، گویا کہ ان کو آگ کے اندر محبوس کر دیا جائے گا لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ. فی عمد ممددہ. تو یہ حالت ہے ان اقوام کی کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے احکامات کی بجائے شیطانی عناصر کی طرف رخ کیا، شیطانی مزاج اپنائی اور اللہ کی نافرمانی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا. ان معروضات کے ساتھ ہی ہماری باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت خامیوں، کوتاہیوں اور لغزشوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی مفید اور کارآمد چیز بن جائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.